انتہا اور انت مچا دی گئی ہے۔ ہمارے جو سیکرٹری اسمبلی ہیں محمد خان بھٹی صاحب، ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر میں چھاپے، لک صاحب کے گھر میں چھاپے، مختلف ملازمین اور افسران، 150 سے زائد کی لسٹیں بنا کے ملازمین کو، اور اب ابھی کچھ ہی دنوں بعد آپ کو ایم پی ایس کے حوالے سے بھی یہ جو پکڑ دھکڑ، یہ ظلم اور جبر اور استبداد کا بازار گرم کیا ہوا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کروں گا، اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ یہ لا قانونیت، یہ بنانا ریاست کی طرف مت لے کے جائے پاکستان کو، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ملازمین ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ناچ نہیں رہے، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق چل نہیں رہے، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کی غیر قانونی اقدامات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو ان کے خلاف یہ پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کر کے ایسا ماحول کہ نثار تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے والا جو ماحول بنایا ہوا ہے، یہ 74 سال کی تاریخ میں پاکستان کے 4 ماشاء اللہ آئے، ایوب خان، ضیاء الحق، یحییٰ خان، پرویز مشرف، ان کے ماشاء اللہوں کے اندر بھی کبھی یہ ظلم اور جبر اور استبداد دیکھنے کو نہیں ملا، جو 1 مہینے سے اس امپورٹڈ حکومت کی چھتری تلے اور آل شریف اور شریف مافیا کی چھتری تلے جو اس وقت پورے پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، پنجاب کے اندر اس وقت ہر حوالے سے لاقانونیت ہے۔ گورنر کو ایک کیبنٹ ڈویژن کے گریڈ 17-18 کے افسر کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اللیگلی اتارنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ پنجاب کے اندر ایک اللیگل وزیر اعلیٰ، پنجاب کے اندر اسمبلی کا اجلاس جو 40واں اجلاس شروع ہوا تھا ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، ایک عجیب و غریب آئینی بحران ہے، کابینہ بن نہیں پا رہی، غریب عوام، کسانوں اور ہاریوں کے ساتھ مہنگائی کی صورت میں، ظلم اور جبر کی صورت میں، گندم کی پریکیورمنٹ کی صورت میں ہر طرح کا ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، پر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آج جو سب سے اہم ٹاپک جس کے حوالے سے میں نے آج کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے رکھی ہے، آج 16 تاریخ ہے، 18 اپریل کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے ریفرنس ان 25-26 لوٹوں کے خلاف، ان 25-26 منحرف اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن کو چلا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کے آرٹیکل 63A(1) اس کی جو تشریح آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق 1 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ دینے کا پابند ہے، جو پرسوں 18 تاریخ کو وہ 1 مہینہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج اسی کے سلسلے میں پیشی ہے۔ صورتحال یہ ہے، پوری پاکستانی قوم کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ وفاق کے اندر جن 20 ارکان اسمبلی نے آئین کی وائلیشن کی تھی، ان کو بری کر دیا گیا، ان کو نیکوکار قرار دے دیا گیا، ان کو آئین کی جو پکڑ تھی اس سے فری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ کہہ کے کہ ان کی طرف سے کوئی قصور ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو اپنا ووٹ ڈالا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے، پاکستان کا آئین آرٹیکل 63A(1) اس کی 2 آگے سب کلازز ہیں، اے اور بی کی جو ہے وہ 3 کیٹیگریز ہیں کہ کن 3 ووٹوں کے وقت اگر ممبر اسمبلی پارلیمانی پارٹی اپنی جو ہے اس کے فیصلے کے برخلاف جاتا ہے یا ایبسٹین رکھتا ہے اپنے آپ کو، ایبسٹین کا لفظ یوز ہوا ہے کہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتا ہے، اپنے آپ کو جو انسٹرکشن پارلیمانی پارٹی نے دی ہوئی ہے اس کے مطابق چلتا بھی نہیں ہے اور اس کے برخلاف بھی نہیں جاتا، اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتا ہے، تب بھی اس کے اوپر آئین کا آرٹیکل 63A(1) کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور وہ ڈیسیٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے۔ یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے۔ وفاق کے اندر ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے 20 ارکان نے اپنی پارلیمانی پارٹی بھی چھوڑی، دوسری پارلیمانی پارٹی جو ہمارے مخالفین کی تھی اس کو جوائن کیا، ان کی پارلیمانی پارٹیوں کی میٹنگ میں گئے، ان کی پارلیمانی پارٹیوں کی افطاریوں میں گئے، ان کی پارلیمانی پارٹیوں کے ساتھ دن اور راتیں بھی بسر کی، سندھ ہاؤس کے اندر جا کے اعلان کیا، اور فرخ الطاف کے جو جیلم سے ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا اور ان کے متعلق
نون لیگ نے کہ انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے، اور اسی طریقے سے باقیوں نے بھی۔ آئین کا آرٹیکل 63A1 کا جو الف ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ وہ ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے پارٹی کی رکنیت سے ریزائن کرتا ہے یا وہ دوسری پارلیمانی پارٹی جوائن کر لیتا ہے تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ ان 20 لوٹوں نے پارلیمانی پارٹی بھی جوائن کی، اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور انجمن غلامان امریکہ کی، ان کے ساتھ بیٹھکیں کی، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ سندھ ہاؤس میں رہے، ان کے ساتھ اسمبلی کے اندر ان کی سائٹ پہ بیٹھے بھی، اور پھر اپنے آپ کو ایبسٹین رکھا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا ووٹ نہیں پول ہونے دیا۔ جناب آئین کے اندر لکھا ہے، اگر آئین کے اندر یہ نہیں لکھا فیاض الحسن چوہان پوری دنیا کے سامنے معافی مانگے گا، پوری دنیا کے سامنے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایبسٹین کیا ہماری پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے برخلاف۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے 2-3 ووٹنگز ہوئی، اسپیکر جب بن گیا یا صادق صاحب، تو انہوں نے ووٹ بھی ڈالے ہیں۔ تو جناب والا اس ایشو کے اوپر تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا، ساری پاکستانی قوم انگلی اپنے دانتوں کے نیچے لے کے دنگ ہے، پریشان ہے کہ آئین کی رکھوالی کون کرے گا، قانون کی رکھوالی کون کرے گا، الیکشن کو فری اینڈ فیئر اور صاف ستھرا کون بنائے گا۔ ایک ہی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، لیکن اس کے اس فیصلے کے بعد ساروں کا اعتماد ڈگمگا رہا ہے۔ اب ایسے موقع پہ جب پنجاب کا کیس آئے گا، اور آیا ہوا ہے، اس میں تو ان 26 بندوں نے ووٹ ڈال دیا ہے، ان 26 بندوں نے ووٹ ڈال دیا ہے۔ اگر یہ 26 بندے 18 مئی پرسوں تک ڈی سیٹ نہیں ہوتے، ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز الیکشن کمیشن نہیں لگاتی، تو جناب والا 22 کروڑ پاکستانیوں کا اعتماد کہاں پہ ہوگا؟ اس کا فیصلہ پوری قوم کرے گی کہ اس کے بعد اگر یہ پرسوں تک یہ 26 بندے ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی، اگر آل شریف کو خوش کرنے کے لیے، اگر حمزہ شہباز کا اقتدار بچانے کے لیے انلیگل، اگر حمزہ شہباز کی بادشاہت اور گورنری بچانے کے لیے وائسرائے پاکستان کرائم منسٹر مقصود چپڑاسی کے جو گورنر جنرل یہاں پر اس وقت لگے ہوئے ہیں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم، اس کو بچانے کے لیے، اس کی انلیگل حکومت کو بچانے کے لیے، اس کی انلیگل وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ الیکشن کمیشن نے پرسوں تک بھی اس واضح طور پہ اوپن اینڈ شٹ کیس کے اندر 63A1 کے کیس کے اندر اگر ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہ لگائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے سمیت 22 کروڑ پاکستانیوں کا اعتماد، 22 کروڑ پاکستانیوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد، 22 کروڑ پاکستانیوں کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ایمان اور اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر الیکشن کمیشن سے اعتماد ختم ہو گیا تو بتائیں اگلا الیکشن یہ الیکشن کمیشن کروانے کا روادار ہو سکتا ہے؟ پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس کے اندر اگر یہ 26 ارکان اسمبلی ڈی سیٹ نہیں کرتے الیکشن کمیشن، کوئی نہ کوئی کنتر نکال کے، کوئی نہ کوئی نکتہ نکال کے اس کو لنگر آن کرتے ہیں، اس کو ڈیلے کرتے ہیں، تو پاکستان کی عوام قانون اور انصاف کے لیے کیا کرے؟ کیا پاکستان کی عوام سری لنکا کی عوام کی طرح قانون اور انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ نہیں، پاکستان کو بنانا ریاست نہیں بنانا، پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ عالمی طاقتوں کی جو سازش ہے اس کے تحت ہم نے یہاں پر شام، یمن، عراق، سری لنکا والا ماحول نہیں بننے دینا۔ لیکن اس عالمی طاقتوں کی سازش کو، ملک دشمن طاقتوں کی سازش کو روکنے کے حوالے سے صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس میں اداروں کی اور عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ اگر انصاف دیں گے تو جناب والا اس پاکستان کو اللہ پاک کے کرم سے کوئی ایسا ماحول نہیں بنے گا۔ تو میری آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے الیکشن کمیشن سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، بڑے ادب کے ساتھ، جناب والا پوری پاکستانی قوم کی نظریں آپ کے اوپر ہیں اس پنجاب کے منحرف اراکین کے حوالے سے۔ جو غنڈہ گردی بدماشی پنجاب کے اندر انتظامیہ، پولیس اور یہ نام نہاد گورنر جنرل وائسرائے پاکستان کے جو حمزہ شہباز صاحب لگے ہیں، وہ تو چلو اپنی جگہ ہے،
لیکن الیکشن کمیشن خدارہ اس کیس کے اندر چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی سازش کا شکار مت ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد عوام کا جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور آخری چیز یہ کہ آج سے کچھ دن پہلے لندن سے ایک ویڈیو بنا کر یہاں پر منشیات کا کتو غارت گری کا بادشاہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 14 افراد کا قاتل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ویڈیو میسج بھیجا تھا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان 20 لاکھ یا 20 بندے اکٹھے نہیں کر سکتا. سیاسی فرعون، سیاسی نمرود، سیاسی شداد بننے کا جو اس کا سٹائل تھا، جو تکبر اور غرور تھا. میں نے کل پھر ایک ویڈیو میسج کے ذریعے اسے کہا تھا کہ جناب اب آپ فیصلہ آباد کے اندر اگر کچھ چاہنا چاہتے ہیں کل تو چاہ لیں، لیکن اللہ کی چاہت غالب آئے گی. اور اللہ کی چاہت ایسی غالب آئی کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے جتنے جلسے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا جلسہ، اور جلسے کے ساتھ جتنی سڑکیں گلیاں تھیں میلوں تک تن بھری ہوئی تھی، اس فیصلہ آباد کے اندر جو اس نام نہاد کرائم منسٹر کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا شہر ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو عمران خان کے لانگ مارچ میں 20 بندے نہیں نکل سکتے. رانا ثناء اللہ صاحب، عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھی ہوئی ہستی عزت اور ذلت کے فیصلے عملوں کی بنیاد پہ کم اور نیتوں کی بنیاد پہ زیادہ کرتی ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، عمران خان صاحب کی نیت ناموس پاکستان اور ناموس رسالت کا تحفظ ہے، اور اللہ پاک نے اسی ان کی نیتوں کی بنیاد پہ جس کے اوپر انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا ہوا ہے، اللہ نے اس کی عزت کے اندر اتنا اضافہ کر دیا کہ آج وہ پاکستانی دنیا کا سب سے پاپولر لیڈر بن چکا ہے. تو تمہارے جیسے سیاسی فرعون اور نمرود، دو ٹکے کے لوگ قاتل، منشیات فروش، وہ اگر یہ بڑھ کے ماریں گے تو اپنی ذلت اور رسوائی کا بندوبست خود کریں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ ایک طرف خان صاحب جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دیتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آؤ الیکشن کرواؤ اور یہ تمام معاملات دیکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو خان صاحب اگر حکومت میں آتے ہیں تو اگر دوسرے یہی بات کرتے ہیں اپوزیشن والے، تو پھر خان صاحب کیا کہیں گے؟ مطلب یہ سیاسی عمل ہے یہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو ایک جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں. جمہوری جد و جہد کا تقاضا یہ ہے، ایک ان کا سٹائل تھا سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب کا، انہیں نکالا گیا. نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے خاص پپٹ نہال، تلال، دانیال ان کی ڈیوٹی لگائی. ان کو بیگم صفدر روان ہر روز تھپکی دیتی تھی، اور وزیر اعظم ہاؤس سے جناب وہ نیا فیول لے کر آتے تھے، اور سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے نعوذ باللہ معاذ اللہ سپریم کورٹ کے فاضل ججز کو جو برا بھلا کہتے تھے، اور ان کے بچوں کو اور ان کی فیملیز کو اغوا کرنا اور ان کو دھمکیاں دینا، یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا. ہماری طرف سے یہ نہیں ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں، نہ یہ ہماری ٹریننگ ہے، نہ گھروں سے لے کے پارٹی تک، نہ ہماری قیادت نے یہ ٹریننگ دی ہے. لیکن جمہوری جدوجہد تو کرنی ہے نا. کیوں؟ ہمارے ہستہ بستہ جو ہماری حکومت تھی، ہستی بستی، اس کو بقول بلاول زرداری صاحب کے کہ یہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ بلاول ہاؤس سے سازش ہوئی ہے. اپنے منہ سے کہہ دیا کہ یہ سازش ہے. سازش ہوتی ہے انلیگل ایکٹیویٹی. جو انلیگل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اس کو سازش نہیں کہتے. انگلش کے اور اردو کے جتنے گرامر دان ہیں یا جتنے انگلش اور اردو کے ایکسپرٹ ہیں، وہ سازش کی اور کنسپائریسی کا کوئی مطلب بھی نکال لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انلیگل جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو سازش کہتے ہیں. تو وہ چھوٹو زرداری اپنے منہ سے مان رہا ہے، وہ کہتا ہے جناب بلاول ہاؤس میں سازش ہوئی ہے. تو جب سازش کر کے بیرونی طاقتوں کے ڈالرز اور ڈیلرز ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی چرنوں پہ ایک وہ حکومت کے جو اکانومی کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ کے ڈالر کی قیمت کھڑی ہے، آپ کے ایکسپورٹ لیول پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ، آپ کا فورن ریمیٹنس پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ، آپ کے امپورٹس کنٹرول ہیں، آپ کا ٹیکس ریونیو اور ریونیو کلیکشن پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ 6,500 ارب، وہ جناب ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے باقی سارے
آپ کے جناب مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں تو جناب اس کو اتار دیں گے، اور اتارنے کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے، سوال آپ نے بہت اچھا پوچھا، ایک منٹ، میں نے اس کا یہ تذکرہ کرنا تھا اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی۔ پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان نعوذ باللہ معاذ اللہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ 16 ارب ڈالر ہے اس وقت زر مبادلہ، 6 ارب ڈالر کمرشل بینکوں کا ہے، پیچھے بچا 10 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس، اس میں سے 7 ارب ڈالر سعودی عرب اور یو اے ای کا جمع کروایا ہوا ہے، جو اگر واپس مانگ لے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ اس کرائم منسٹر نے جو ابھی تک باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک مہینے کے اندر 4 دورے کر چکا ہے باہر کے، اور ابھی آگے ہوں گے۔ اس کی قیادت کے اندر پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق، مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ککڑی مافیا، مرغی کی قیمت جو ہے وہ اس وقت 500 سے اوپر ہوئی ہے۔ کیوں کہ پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر مرغی اور ککڑی کا کاروبار جناب حمزہ شہباز صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان حالات کے اندر جب آپ ہماری حکومت کو اتاریں گے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اداروں سے پوچھیں کہ جناب فوری طور پہ الیکشن کراؤ، ملک ڈوب رہا ہے۔ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اداروں اور عدالتوں سے کہیں کہ جناب والا پاکستان کی سوچو، پاکستان نعوذ باللہ معاذ اللہ ڈوب رہا ہے۔ تو اس کنٹیکس کے اندر الیکشن کمیشن سے اگر ہم کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ واضح کر دیا کہ آپ اداروں سے الیکشن کراتے ہیں، ادارے الیکشن کمیشن ہے نہیں، الیکشن کمیشن نے سارا ہیلڈ کرنا ہوتا ہے بھائی، ادارے الیکشن کمیشن۔ کنفیوژن ہے جو بہت گردش کر رہا ہے، اسی طرح کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ کی پارٹی نے ریفرنس بھیجا ہے 26 سرکار کے خلاف کہ جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیا ہے، ڈیفیکشن کیا ہے، انہیں ڈی سیٹ کیا جائے، یہ آپ مزید رکن اسمبلی رہنے کے اہل نہیں ہیں، ایسے ہی ہے سر؟ جی اور آپ کے گورنر جو ہیں وہ چیف منسٹر کا ہاتھ دے رہے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہوا۔ دونوں میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ کیس کس کا ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ان کا الیکشن آپ ٹھیک مانتے ہیں تب بھی، ان کا الیکشن اگر ٹھیک نہیں مانتے تب بھی، دونوں صورتوں میں ڈیفیکشن کلاس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری ہوئی ہے نا۔ وہ تو آپ کے ان 26 ممبران نے پورا 20 دن اوپنلی بلنٹلی دن دہاڑے سورج کی روشنی میں اور ہانکیں پکارے، نون لیگ کے ساتھ، حمزہ شہباز کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے، پینگے بڑھا کے، ہوٹلوں میں رہ کے، میں بات کر رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، ان کے ساتھ بسوں میں آ جا کے پھر ووٹ دے کے، اگر تو آپ ان کا وزیر اعلیٰ کے اختیار آپ نے ان کو دے دیے، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میٹنگز کنڈکٹ کر رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ادھر چیف سیکرٹری اور ادھر آئی جی کو بٹھا کے اس طرح انگلی دکھا رہے ہیں کہ بندے دے پتر بن جاؤ، اس طرح، اور پھر انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر مچھر پر نہیں مارے گا۔ اور دوسری طرف حسن مرتضیٰ میرا بھائی، جنہوں نے جگتے سنا کے 3.5 سال ہمارے ہاسے نکلوائے تھے اسمبلی میں، اب وہ مزید ہمارا ہاسا نکلوا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیوروکریسی چنیوٹ کے اندر اور پنجاب کے اندر چھاپے مار رہی ہے، اور تمہارا انلیگل وزیر اعلیٰ انگلی دکھا کے کہتا ہے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو کہ خبردار، میری مرضی کے بغیر ہلنا نہیں ہے، جلنا نہیں ہے، کوئی پھرتی نہیں دکھانی۔ تو الزام آپ دیتے ہیں جناب بیوروکریسی کے اوپر۔ تو جناب والا اگر وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میٹنگز کر سکتا ہے، پروٹوکول لے سکتا ہے، پریولیجز لے سکتا ہے، وزیر اعلیٰ ڈکلیئر ہو سکتا ہے اس پوری پریکٹس کے نتیجے میں، تو بھائی جان پھر اس پریکٹس کے نتیجے میں اگر وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ڈیفیکشن کلاس بھی جو ہے وہ لگتی ہے۔ ہونے میں ایک صورت تو نظر آ رہی ہے کہ سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں اس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا کتنے فیصد ہاتھ ہوگا دیوالیہ ہونے میں پاکستان کے، اور دوسرا پی ٹی آئی بلاول کے بیانات کو تو ویسے سنجیدہ لیتے نہیں ہیں، کافی ڈال دیے تھے، تو آج آپ ان کے بیان کو سنجیدہ لے رہے ہیں، سازش والے بیان کو، تو یہ چیزیں کھلا تضاد ہیں۔ اور یہ راز جو بتائیے گا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا کتنے فیصد حصہ ہوگا پاکستان کو دیوالیہ کا؟ کیونکہ اس میں ایڈ کرنا ہے کہ خان صاحب نے اس میں کہا تھا کہ ہم نے شوکت ترین کو بھی بھیجا تھا جو سازش روک سکتے تھے لیکن نہیں روکی گئی۔ اچھا جی، دونوں سوال بڑے اچھے ہیں، اب میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آل شریف اور اسی انجمن علماء امریکہ کے ایک اسٹوڈیوز ہیں،
صحافی ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں چڑیا لیے پھرتے ہیں, انہوں نے چھوڑ دیں, میں آپ کے ایتھکس کی وجہ سے لے رہا, ورنہ میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ میڈیا کے ایتھکس ہیں. وہ نجم سیٹھی صاحب آج سے 7 دن پہلے تک تعریفیں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی اور آرمی چیف کی بھی, بڑی لمبی لمبی تعریفیں. لندن کا جو یاترا ہوئی ان کی کابینہ کی, وہاں پہ جو پلان بنا اور قرآن کے اوپر جو حلف لیے گئے کہ یہ باتیں باہر نہیں نکالنی سیاسی لوگوں کے ذریعے سے, انہوں نے پھر ان کے ذریعے سے باتیں باہر نکالنا شروع کی. جو انہوں نے پرسوں رات کو ایک ویڈیو اپنی نکالی, اس میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ وہ اپنے منہ سے نہیں بول رہا, یہ نواز شریف بول رہا ہے, سلطان مفرور الدین, یہ بیگم صفدر امان بول رہی ہے, یہ آصف علی زرداری بول رہا ہے. اور ان کا پلان ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی گیم ہوئی ہے, یہ ٹکے آنے کے نہیں رہے, اور ان کی سیاسی قبر ہر آنے والے دن کے ساتھ گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. اب انہوں نے اداروں کے اوپر حملے شروع کیے ہیں, اور نجم سیٹھی جیسے کریکٹر بدنام زمانہ, ان کے ذریعے سے جناب یہ سارا کام سٹارٹ کیا ہے. تو جناب والا, دیوالیہ سے بچانے کے لیے ذمہ داری حکومت کی ہے. دیوالیہ سے بچانے کے لیے اس کرائم منسٹر سے پوچھو, یہ کہتا تھا میں 18 گھنٹے جاگتا ہوں, 20 گھنٹے. تمہیں اگر بیماری لگی ہے کہ تمہیں نیند نہیں آتی تو اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں. اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا, طنز نہیں کر رہا. لوگ سمجھیں گے شاید میں ٹانٹ کر رہا ہوں. ان کو بیماری ہے, ان کو نیند نہیں آتی, تو یہ جاگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کچھ سارا دن ریاستی معاملات جو ہے نا سر انجام دیتے ہیں. ان کی اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی بڑی ہیں. تو جناب والا, آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے جو سوال پوچھا میرے 2 محترم بھائیوں نے, دیوالیہ پن سے بچانا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, وزیر خزانہ کی ذمہ داری ہے. جب ملک کے اندر 4 وزیر اعظم ہوں گے, ایک وزیر اعظم مفرور وزیر اعظم, ایک وزیر اعظم مجبور وزیر اعظم, ایک وزیر اعظم جناب پپٹ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, یہ جو 4 3 وزیر اعظم اور 4 3 وزیر خزانہ ہوں گے, اور دلچسپی ساری کی ساری اپنے کیسز سے اپنے آپ کو فارغ کروانا. وہ ڈار صاحب ایف آئی اے نے 3 سال لگا کے ان کے جو اربوں روپے کی آؤٹ سٹینڈنگز تھیں, بقایا جات تھے, اس کی پاداش میں ان کا مکان نیلام کرنے کا کہا, جناب وہ بھی ختم. وہ الٹا رینوویٹ ہو رہا ہے ان کے آنے کے لیے, ان کے پاسپورٹ جاری ہو رہے ہیں, ان کو 4 ہزار افسران اور ملازمین پولیس کے مل رہے ہیں ان کے پروٹوکول کے لیے. جب ساری توجہ اس سائٹ پہ ہوگی تو جناب ادارے یا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری اس کرائم منسٹر کی ہے, اس کرائم منسٹر کی ہے, اس وزیر خزانہ کی ہے, اس امپورٹڈ حکومت کی ہے کہ وہ پاکستان کو جو دیوالیہ ہونے سے بچائے. آخری سوال یہ بتائیں, یہ خواہش ہے. آپ وزیر جیل خانہ جات رہے ہیں, اس وقت آپ کے اتحادی شیخ رشید اور خود عمران خان, وہ کہہ رہے ہیں بس بڑے جلد ہی کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے ہمارے کارکنوں پر. پنجاب کی جیلوں میں شیخ رشید کا اندازہ ہے کہ 50,000 سے 1 لاکھ کارکن اٹھایا جائے گا. پنجاب کی جیلوں میں اتنی کیپیسٹی ہے, ایز اے وزیر جیل خانہ جب انڈیا میں رہے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کو بہتر انتظامات ہیں؟ 50,000 بندہ. اچھا, آخری سوال ہے اور اس کا بڑا دلچسپ جواب ہوا. ابھی تک شیخ راشد شفیق صاحب اٹک جیل سے ہو کے آئے, میں ملنے گیا تو انہوں نے بے ساختہ جو 10 منٹ گفتگو کی, میں آپ کے سامنے اس کے صرف 1 منٹ رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جیل کا ہر افسر اور ہر ملازم اور ہر قیدی جھولیاں اٹھا اٹھا کے فیاض الحسن چوہان اور عثمان بزدار کو دوائیں دیتا ہے. یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے. اور آج اس پریس کانفرنس کا آخری سوال کا جواب دیتے ہوئے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے لوگ اندر جائیں گے, قیدی بھی عزت اور احترام سے ان سے ملیں گے, ملازمین بھی ملیں گے اور افسران بھی ملیں گے. ان کی تنخواہوں میں اضافے سے لے کے, ان کے پے اسکیل کے اضافے سے لے کے, ان کا رہن سہن سے لے کے, ان کی بچیوں کی شادی پہ وظائف سے لے کے, ان کے میڈیکل وظائف سے لے کے, قیدیوں کی عزت اور وقار سے لے کے, قیدیوں کو جناب LED دینا, ہر بیرک کے اندر قیدیوں کو جناب ٹھنڈا گرم پانی دینا, قیدیوں کو گدے دینا, قیدیوں کو تکیے دینا, قیدیوں کو پنکھے لگانا, قیدیوں کے لیے کولر لگانا, قیدیوں کے لیے ہر قسم کی سہولت جو ان پچھلے 1.5 سالوں کے اندر فیاض الحسن چوہان اور عثمان بزدار نے دی ہے. 50,000 بھی لے کے جائیں گے تو عزت سے رہیں گے انشاءاللہ.